السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح البدیر حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع پرفتن حالات میں استقامت کی ضرورت۔ ترجمہ شفقت الرحمان حافظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 25 ربیع الثانی 1439 12 جنوری 2018۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی جھولیاں بھرتا ہے، وہی سب سے زیادہ نوازشیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات صبح شام اسی سے زندگی اور رحمتوں کی آس اور امیدیں لگاتی ہے۔ اس دھرتی پر ہونے والے حادثات موت کو بلا کر وقت نزا قریب لا رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر دائمی ابدی اور سرمدی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں تقوی الہی اپناؤ، کیونکہ تقوی عزت اور نجات کا باعث ہے، جبکہ نافرمانی نحوست اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، دنیا میں ہمیشہ رہنے کی امید نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہاں پر دائمی بقا کی آس لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں لوگ جانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ وقت دن اور رات کی صورت میں گزرتا چلا جا رہا ہے۔ موت جلد آ کر ہی رہے گی۔ ہر سانس انسان کو وقت پیدائش سے دور لے جا رہا ہے اور موت کے قریب کر رہا ہے، پھر آخر کار جان بھی نکل ہی جائے گی۔ وَيَا لِلْبَنَايَا مَا لَهَا مِنْ إِقَالَةٍ إِذَا بَلَغَتْ مِنْ مُدَّةِ الْحَيِّ حَدَّهَا۔ ہائے موت کے جس کا وقت آ کر رہے گا جب زندہ کی مدت زندگی پوری ہو جائے گی۔ سَتُسْلِمُكَ السَّاعَاتُ فِي بَعْضِ أَمْرِهَا إِلَى سَاعَةٍ لَا سَاعَةٌ لَكَ بَعْدَهَا۔ ان قریب کسی بھی وقت یہ لمحات ایک ایسے لمحے تمہیں سپرد کر دیں گے جس کے بعد تمہارے لیے مزید وقت نہیں ہوگا۔ دن کتنی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، خود بھی گزر رہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہر دن میں ہماری کوئی نہ کوئی خواہش دم توڑ جاتی ہے اور ہم بھی موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ أين من كان قبلنا أين من أناس كانوا جمالا وزينا۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو سراپا جمال و کمال تھے۔ إن الدهر أتى عليهم فأفنى منهم الجمع سوف يأتي علينا۔ زمانے نے انہیں بھی فنا کر دیا، جلد یہی زمانہ ہم پر بھی آئے گا۔ كم رأينا من ميت كان حيا وَوَشِيكًا يُرَى بِنَا مَا رَأَيْنَا۔ کتنے ہی فوج شدگان ہم نے دیکھے کہ وہ بھی کبھی زندہ تھے، اب ہمارے ساتھ بھی عنقریب وہی ہوگا جو ہم نے کسی کے ساتھ دیکھا۔ مَا لَنَا نَأْمُلُ الْمَنَايَا كَأَنَّا لَا نَرَاهُنَّ يَهْتَدِينَ إِلَيْنَا۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم موت سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمیں موت آنے کی توقع ہی نہیں ہے۔ اے غافل اور مدہوش، کیا یہ بھول گئے ہو کہ ہم سب بشر ہیں، ہم تقدیر کے گھیرے میں ہیں، ہم محو سفر ہیں، ہم ایک گھڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ موت ہم سب کو آنی ہے، حشر میں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ کب تک تم باز نہیں آؤ گے اور اپنے آپ کو لگام نہیں دو گے؟ کب تک تم نصیحت کرنے والے کی بات پر کان نہیں دھرو گے؟ کب تک تمہارا دل ملامت گر کے سامنے موم نہیں ہوگا؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم خشوع اپناؤ اور تہجد گزار بن جاؤ؟ کیا ہم نیم بے ہوشی میں ہیں یا ہمارے دل ہی پتھر ہو چکے ہیں؟ ہمارے بھائی ہوش کے ناخن لے، دیکھنا کہیں سوئے نہ رہ جانا۔ اے دھوکے میں پڑے ہوئے، تم خواب خرگوش میں ہو اور آگ کو دہکایا جا رہا ہے۔ اس آگ کے شعلے بجھائے نہیں جائیں گے اور نہ ہی اس کے انگارے ماند پڑیں گے۔ کان النبی ولم یخلد لأمته لو خلد اللہ خلقا قبلہ خلدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے ہمیشہ نہ رہ سکے۔ اگر اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی دی ہوتی تو آپ بھی ہمیشہ رہتے۔ للموت فینا سہام غیر خاطئۃ من فاتہ اليوم سہم لم یفتہ غدا۔ ہم موت کے عین نشانے پر ہیں، اس میں خطا کا امکان نہیں۔ اگر آج کوئی بچ بھی گیا تو کل نہیں بچ پائے گا۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی۔
اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 34 تا 35۔ کہاں ہیں وہ جن کے ساتھ ہم اکٹھے رہتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے؟ کہاں ہیں جن کے ساتھ دلی تعلق تھا اور ہم ان سے انس رکھتے تھے؟ ہم نے اپنے کتنے احباب کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کی، کتنی ہی جانوں سے زیادہ عزیز اپنوں کو دفنایا اور قبر سے واپس ہو لیے، کتنے ہی پیاروں کو ہم نے قبروں میں تنہا لٹایا اور وہاں کھڑے بھی نہ ہوئے۔ کیا موت نے کسی مریض کو پتلی حالت دیکھ کر اس پر ترس کھایا ہے؟ کیا موت نے بچوں کے پیٹ پالنے والے تنہا سہارے کو بھی بخشا ہے؟ کیا اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کو مہلت دی؟ الہکم تمادى فی غرور وغفلتی وکم ہاکذا نوم متی یوم یقظتی۔ دھوکے اور غفلت میں کب تک سرکشی کرو گے اور کب تک سوئے رہو گے؟ بیداری کا دن کب آئے گا؟ لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والارض ایت ضیعتی۔ ساری زندگی برباد ہو گئی، حالانکہ اس کے ایک لمحے کی قیمت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ تم نے کیسا نقصان کر دیا۔ افان بباق تشتریہ صفاہتا وسختا برضوان ونارا بجنتی۔ بے وقوفی کرتے ہوئے تم نے دائمی زندگی کے بدلے فانی، رضا کے بدلے ناراضی اور جنت کے بدلے جہنم خرید لی۔ انت صدیق ام عدو لنفسہ فانک ترمیہا بکل مصیبت۔ کیا تم اپنی جان کے دوست ہو یا دشمن؟ تم تو اسے مصیبتوں میں جکڑنا چاہتے ہو۔ لقد بعتها حزنی علیک رخیصتا وَكَانَتْ بِهَذَا مِنْكَ غَيْرُ حَقِيقَتِ۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اپنی جان کو اونے پونے میں بیچ دیا اور تم نے اپنے نفس کے ساتھ بالکل انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، اليوم تفعل ما تشاء وتشتہی وغدا تموت وترفع الاقلام۔ آج من میں جو بھی آئے کر گزرتے ہو اور کل مر جاؤ گے اور کلمیں اٹھا لی جائیں گی۔ وَيَفْسُقُ الْمُذْنِبُ بِالْكَبِيرَةِ كَذَا إِذَا أَصَرَّ بِالصَّغِيرَةِ۔ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے اور اسی طرح صغیرہ گناہ پر اصرار سے بھی۔ لا يخرج المرء من الایمان بموبقات الذنب والعصیان۔ لیکن ان مہلک گناہوں اور نافرمانیوں سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ وواجب علیہ ان یتوبا من کل ما جر علیہ حوبا۔ تاہم اس پر واجب ہے کہ توبہ کرے ایسے تمام افعال سے جسے گناہ کہا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت 31۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ مسلم۔ استغفر اللہ من ذنبی ومن صرفی انی وان کنت مستورا لخطاء۔ میں اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اگرچہ مجھ پر پردہ ہے لیکن میں بہت خطا کار ہوں۔ لم تقتحم بی دواعی النفس معصیتا الا وبینی وبین النور ظلماء۔ نفسانی خواہشات نے مجھے گناہوں کا رسیا نہیں بنایا، وگرنہ میرے اور نور کے درمیان اندھیرا حائل ہوتا۔ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِغَفْلَتِي وَلِعِزَّتِي وَالْمَوْتُ يَدْعُونِي غَدًا فَأُجِيبُ۔ میں حیرت میں ہوں کہ کیسے غافل اور دھوکے میں ہوں، حالانکہ موت مجھے کل بلا لے تو مجھے جانا ہوگا۔ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِطُولِ أَمْنِ مَنِيَّتِي وَلَهَا إِلَيَّ تَوَسُّبٌ وَدَبِيبُ۔ مجھے اپنی لمبی خواہشات پر بھی تعجب ہے کہ وہ اچھل کر یا رینگ کر ہر طرح میری طرف بڑھتی ہیں۔ عصیت اللہ ایامی ولیلی
وفی العصیان قد اسبلت ذیلی، میں نے دن رات اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں سے میرا دامن اٹا ہوا ہے۔ فویلی ان حرمت جنان عدن وویلی ان دخلت النار ویلی، اگر جنت عدن سے محروم رہ گیا تو یہ میری تباہی ہے، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو یہ اس سے بھی بڑی ہلاکت ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دین کو مکمل فرمایا اور نعمتیں پوری فرما دیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی وافر نعمتوں پر اسی کی حمد خوانی کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی دینے والے کو بہترین تحفظ مل جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اسے اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، دین اصل سرمایہ ہے۔ دین ہی حال اور مستقبل ہر دو حالت میں عزت اور شرف کا ضامن ہے۔ کسی بھی قسم کی کمی دین سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن دینی کمی کسی چیز سے پوری نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، انسان کے لیے دینی مصیبت اور پریشانی سے کمتر ہوتی ہے۔ خیال کرنا کہ فتنوں کا سیلاب امڈ آیا ہے، سانپوں کے رینگنے کے نشانات زمین واضح نظر آ رہے ہیں، جبکہ کچھ زیر زمین ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ نر بچھو اور کنکھ جورے خفیہ انداز میں دندان رہے ہیں، نیز پتھروں کے نیچے ان کے زہریلے انڈے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش اور ابتلاء کا گھر ہے، اس لیے اس آزمائش کے لیے تیاری رکھو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو ختم کر کے آپ کے ذریعے ہمیں خیر و بھلائی عطا فرمائی، تو کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو میں نے کہا، وہ شر کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شر اندھیری رات کے اندھیروں کی طرح فتنوں جیسا ہوگا۔ یہ فتنے پے در پے آئیں گے، ان کی آپس میں مشابہت ایسی ہوگی جیسے گائے ایک دوسری گائے سے مشابہت رکھتی ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی گائے کس سے پیدا ہوئی۔ مسند احمد۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کی معرفت رکھتے ہیں تو آپ کو فتنہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فتنہ یہ ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق نہ کر سکیں اور آپ کو معلوم نہ ہو سکے کہ کس چیز پر عمل پیرا ہونا ہے، یہ فتنہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اگر کسی چیز کو پہلے حلال سمجھتا تھا لیکن اب حرام سمجھنے لگ گیا ہے تو وہ فتنے میں پڑ گیا، اور اگر وہ کسی چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا اب حلال سمجھنے لگ گیا ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مستدرک حاکم۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا موقف کسی رائے، ذاتی ہوس یا شہوت کی بنا پر تبدیل ہو جائے تو یہ فتنہ ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں، فتنہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کج بحثی کرنے والا آئے اور آپ کو اس دین سے پھیرنے کی کوشش کرے جو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ اقعد بعدما رجفت عظامی وكان الموت اقرب ما يليني، جب موت میرے سر پر ہو اور ہڈیاں کانپنے لگ جائیں تو کیا میں خود سے اٹھ کر بیٹھ جاؤں؟ اجادل كل معترض خصیمی واجعل دینه غرضا لدینی، میں اعتراض اور کج بحثی میں پڑھنے والے ہر شخص سے الجھوں اور اپنا دین اس کے داؤ پر لگا دوں۔ افاترک ما علمت لرأی غیری ولیس الرأی کالعلم الیقینی، میں اپنا نظریاتی موقف کسی کی رائے کی وجہ سے چھوڑ دوں
رائے تو یقینی علم نہیں. وقد سنت لنا سنن قمام یلحن بکل فج او وجین، ہمارے لیے ٹھوس اور محکم طریقہ کار وضع کر دیے گئے ہیں جو ہر نشیبی اور بالائی علاقے کو روشن بنا سکتے ہیں. وَكَانَ الْحَقُّ لَيْسَ بِي خَفَاءٌ اغرَّكَ غُرَّةِ الْفَلَقِ الْمُبِينِ، حق بات کسی بھی اعتبار سے اوجل نہیں ہے، وہ تو نور صبح کی طرح واضح اور آیا ہے. وَمَا عِوَازٌ لَنَا مِنْهَاجُ جَهْمِ بِمِنْهَاجِ ابْنِ آمِنَةَ الْأَمِينِ، ہمارے لیے جہم کا منہج آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبادل نہیں ہو سکتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کسی ایسے عمل کو ترک نہیں کر سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے. مجھے تو خدشہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی سنت میں سے کسی چیز کو ترک کر دیا تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ کے بندو، کتاب و سنت، شریعت، دین اور اخلاقی اقدار پر مضبوطی سے قائم رہو. گمراہ کرنے والوں اور فتنہ پروروں سے بچو. خیال کرنا وہ تمہیں اللہ کی نازل کردہ شریعت سے معمولی سا بھی ہٹا نہ پائیں. احمد الحادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو. جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. یا کریم یا وہاب، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما. دین دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اس ملک کو اور دیگر تمام مسلم ممالک کو خوشحالی، امن و سلامتی اور استحکام عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو صرف انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے اور جنہیں تو پسند فرماتا ہے. ان کی نیکی اور تقوی پر مبنی کاموں کے لیے رہنمائی فرما. یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے عطا کردہ عافیت کے خاتمے اور تیری اچانک پکڑ سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں وافر رزق عطا فرما. یا اللہ ہم پر کسی کو پھپتی کسنے کا موقع نہ دے اور کسی کافر کو ہم پر مسلط نہ فرما. یا اللہ ہم مسلمان بیماروں کو شفایا فرما. مشکل میں پھنسے لوگوں کی مشکلات آسان فرما. قیدیوں کو رہائی عطا فرما اور فوج شدگان پر رحم فرما اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے مجاہدوں اور محاذوں پر برسر پیکار فوجیوں کی مدد فرما یا رب العالمین. یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مشکلات حل فرما دے یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں تیری ملاقات کے لیے پاکیزہ فرما لے. ہمیں تیری عنایتوں پر قناعت عطا فرما. تیرے تقدیری فیصلوں پر ہمیں راضی فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی ضرورت نہ پڑے اور اپنا فضل اتنا عطا فرما کہ تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ رہے. یا اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہم شیطان مردود سے پناہ عطا فرما. یا اللہ تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہی وسیع مغفرت والا ہے. یا اللہ تو ہی وسیع مغفرت والا ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما. یا کریم یا رحیم یا عظیم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اشف مرضانا
وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المجاهدين المرابطين على ثغورنا وحدودنا يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل للمستضعفين من المسلمين في كل مكان فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم طيبنا للقائك وقنعنا بعطائك وارزقنا الرضا بقضائك واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم. يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة اغفر لنا أجمعين اغفر لنا أجمعين اغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا رحيم يا عظيم.